السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی مل السماوات ومل الارض ومل ما شئت کما تحب ربنا وترضى۔ سبحان اللہ لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ ایمانیات ہمارا آج پروبیبلی اٹس 29th لیکچر، اور ایمانیات کی بات کر رہے ہیں ہم، اور ایمانیات میں ہمارا جو اس کا جز ہے وہ رزق ہے، ایمانیات ان رزق۔ تو ایک لیکچر ہم ایمانیات کا رزق کے اوپر ڈیلیور کر چکے ہوئے ہیں۔ آج میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا، ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، لا نسألک الرزق نحن نرزقک، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے، ٹھیک ہے۔ نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور بل ید اللہ مبسوطۃ ینفق من یشاء، اللہ کے ہاتھ کتنے وسیع ہیں، کتنا وہ خرچ کرتا ہے میرا رب۔ وہ اتنا خرچ کرے اپنی مخلوق کے اوپر، ٹھیک ہے، کہ تم اور میں جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ کی جو مخلوق جو مانگنا چاہے وہ مانگتی چلی جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جھولیاں بھرتا چلا جائے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کہ ایک سوئی کو یا اپنے یہ جو ہے نا یہ اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالو، اور جتنا پانی کم ہوگا نا سمندر کا، اللہ کا اتنا بھی کم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق، ٹھیک ہے۔ یہ تمہارا رب ہے، یہ ہے رازق، یہ ہے رزق دینے والا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے عزتیں دینے والا، یہ ہے انسان کو پروٹوکول دینے والا۔ رزق آپ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رزق کو بڑھاتا ہے، اور اللہ پتہ کیا کہتے ہیں اس میں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ کوئی ہے کہ جو مجھے قرض حسنا دے؟ اللہ کو قرض حسنا کی ضرورت ہے؟ جب یہ آیت اتری نا تو یہ یہودی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ید اللہ مغلولہ، کہ اللہ کے ہاتھ نہ تنگ ہو گئے ہوئے، ٹھیک ہے نا۔ ان اللہ فقیر، نعوذ باللہ، وہ کہنے لگے کہ اللہ فقیر ہو گیا، اللہ تو کہتا ہے مجھے قرضے دو، مجھے قرضے دو ہے۔ اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کو کیا قرضوں کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو قرضوں کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے کہا کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہو گیا، قرضے مانگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ قرضے نہیں مانگتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری عاقبت سنوارنا چاہتے ہیں، تیرے رزق کو پاک کرنا چاہتے ہیں، تمہیں اور نوازنا چاہتے ہیں۔ تو خرچ کرے گا اور دے گا۔ صبح کا وقت ہوتا ہے تو فرشتہ ایک منادی کرتا ہے فجر کے وقت کہ اللہ تیرے راہ میں جو خرچ کرے نا اس کو اور بڑھا دے، اور جو تیرے راہ میں خرچ نہ کرے اللہ اس کا کم کر دے۔ سمجھ لگی، یہ فرشتہ منادی کرتا ہے۔ آج میں نا آپ کو جب انسان اسی ہی ٹاپک میں سورہ قلم میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ سورہ قلم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا وہ باغ والا ایک قصہ بیان کیا ہے کہ بچے ہیں، ان کا باپ ہے، اور باپ جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اور دیتا رہتا ہے۔ فصل جب پکتی ہے اور گھر آتی ہے تو اس کے مطلب لائک اس کو تقسیم کر لیتا ہے۔ ایک حصہ جو ہے نا وہ رکھتا ہے اپنے پاس گھر میں، ٹھیک ہے، گھر کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک حصہ وہ مسکینوں میں اور فقراء میں تقسیم کر دیتا ہے، اور جو تیسرا حصہ ہے وہ دوبارہ اس زمین کے اوپر ہی لگا دیتا ہے۔ تو یہ اس کا ایک نا لائک وائز اس نے ایک اپنا پورا ایک پروٹوکول رکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
کہ میں نے یہ جو 3 حصے جو ہے نا رکھے، اسی طرح تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جو ہے نا نیکی کو اتنا پسندیدہ اللہ کے ہاں ہوتی ہے، اللہ اس کو اور نوازتا رہتا ہے اور نوازتا رہتا ہے، تو باپ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اچھا، فصل جو ہے نا وہ پکی تیار کھڑی ہوتی ہے۔ اب جب فصل تیار ہوتی ہے، کٹتی ہے، تو پھر وہ جتنے بھی فقیر اور مسکین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آج فصل کٹنی ہے تو ہمارا حصہ ہمیں ملتا ہے، تو وہ ان کو مطلب وہ کل انہوں نے جو ہے نا انہوں نے آنا ہوتا ہے، تو سارے بھائی آپس میں مل کے نا ایک صرف پلان بناتے ہیں۔ ابھی رزق روکا نہیں، صرف اور صرف پلان بناتے ہیں۔ کیا پلان بناتے ہیں کہ یہ ہر دفعہ بجی آ کے نا تیسرا حصہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اس دفعہ ہم نے ٹھینگا کسی کو کچھ نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ تو صرف ایک سوچ جب ذہن میں آئی تو اللہ سبحانہ و تعالی پھر اس رزق کو کیسے نچوڑ دیتے ہیں، کس طرح اس رزق کو ختم کرتے ہیں۔ آئیے سورہ قلم کی طرف آپ کو میں لے کے چلتا ہوں۔ 29واں پارہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے آزمائش میں ڈالا، اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ، ان کو آزمائش میں ڈالا جس طرح ہم نے آزمائش میں ڈالا تھا ان باغ والوں کو۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جب انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا اور قسمیں کھائیں کہ ہم نے صبح ہی نا کھیتی کو جو ہے نا کاٹ کے سارا کا سارا مال گھر لے جانا ہے، ٹھیک ہے نا، وَلَا يَسْتَثْنُونَ، ٹھیک ہے، اور ہم نے غریبوں کو میں کوئی تقسیم نہیں کرنا۔ تو یہ ابھی جسٹ پلاننگ ہے ان کی، جسٹ ابھی پلاننگ تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ، یہ جسٹ ارادہ کیا، سو گئے کہ صبح اس طرح کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے راتوں رات یہ پوری کی پوری فصل کی بربادی کر دی۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ اس طرح ہو گئی جیسے اجڑی ہوتی ہے، جس کو آگ لگ جائے نا، کھیتی کو آگ لگ جائے، اور آگ لگنے کے بعد جو فصل کا حال ہوتا ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کر دیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر وہ صبح اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ صبح اٹھتے ہیں، پورا ارادہ جو ہے نا انہوں نے رات کو بنایا ہوتا ہے، پلاننگ بنائی ہوتی ہے، لیکن ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ کھیتی تو برباد ہو چکی ہوئی ہے۔ ہمارے جو ہے نا جو ہم نے رات کو جو کمایا تھا، تو وہ اس کا حصول تو مطلب ہم نے پا لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ صبح اٹھ کے کہتے ہیں کہ اگر تم فصل کاٹنا چاہتے ہو، چلو اپنی نا کھیتی کی طرف چلو، اپنے باغات کی طرف چلو، وہاں پہ جا کے نا فصل کو کاٹتے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، اب وہ کھیتی پہ پہنچ جاتے ہیں نا جگہ پہ، قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، وہ کہتے ہیں کدھر کہ ہم راستہ بھول گئے، لگتے ہم راستہ بھول گئے ہیں، ہماری تو اتنی فصلیں تھیں اور فصلیں پکی ہوئی تھی، یہ کیا ہے، تو اب تو راستہ تو نہیں بھول گئے۔ تو بیچ میں سے کہنے والے نے کہا راستہ نہیں بھولے، بل نحن محرومون، ہمیں محروم کر دیا گیا ہے، ہمیں اس رزق سے محروم کر دیا گیا۔ ہم نے اپنے باپ کی روایت کو، اپنے باپ کی جو وہ تونگڑی تھی، جو ان کا غنا تھا، اس کے اوپر ہم نے لاک لگایا، اللہ نے ساری کی سارا رزق ہی ہم سے چھین لیا۔ بل نحن محرومون، ہم تو محروم کر دیے ہیں، کھیتی ہماری ہی ہے، راتوں رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو برباد کر کے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وقال اوساطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، ان میں سے جو درمیان والا ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے میں تمہیں کہتا تھا نا ایسے نہ کرو، مت کرو، غریبوں کا حق غریبوں تک دو، مسکینوں کا حق مسکینوں، یہ ہمارے باپ کی روایت تھی، ہمارا باپ دیا کرتا تھا، اللہ اس کو نوازا کرتا تھا، مت کرو، تم باز نہیں نہ آئے، ٹھیک ہے نا۔ قال اوساطہم الم اقل لکم لولا تسبحون، ٹھیک ہے نا، لولا تسبحون، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ پھر نا بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ اب لیکن ایک ہے کہ ان کو پھر نا شرمندگی ضرور ہوتی ہے اس بات کی نا، وہ بات ان کی سمجھ میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک میسج ڈیلیور کیا اور وہ میسج وہ پا گئے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، اب ایک
دوسرے کو نا وہ کیا کہتے ہیں یتلاومون، وہ ملامت کرتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو لان تان بھی کرتے ہیں، ملامت بھی کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو درمیان والا بھائی تھا وہ تو ان کو سمجھا رہا تھا کہ ایسے مت کرو، تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار ہم سے ہوگی غلطی، ٹھیک ہے، تو اس غلطی کا ازالہ جو ہے نا ہمیں کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں جو ہے نا سبحان، وہ کہتے ہیں قالو سبحان ربنا انا کنا طاغین، ہم ہی سرکش تھے، ہم ہی باغی تھے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے شرم، اب یہ یتلاومون، ندامت آتی ہے، اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا، ٹھیک ہے، چلو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، عسیٰ ربنا ان یبدلنا خیرا منہا انا الی ربنا راغبون، ہم اپنے رب کی طرف دوبارہ رغبت رکھتے ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، اللہ ہمیں پھر دوبارہ دے دے گا، اللہ ہمیں دوبارہ دے دے گا۔ کذالک العذاب والعذاب الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون، اسی طرح عذاب آیا کرتے ہیں اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے۔ یہ ایک میسج دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اس میسج کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کر دی، اور جو اصلاح لینا چاہتے تھے انہوں نے لے لی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو ویسے ہی دوبارہ ان کو مال سے اور رزق سے اور کھیتی سے نواز دیا۔ جب آپ کسی کا روکنا چاہو، جسٹ آپ ارادہ کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے بربادی کرتے ہیں، قرآن اس کو کیسے ڈسکس کرتا ہے، ان اللہ والرزاق ذو القوۃ المتین، رازق میرا رب ہے جس کو چاہے دے، وَلْنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہارا تو ہے نہیں ہے، سارا کا سارا تو ہمارا ہی ہے، ٹھیک ہے، ہم تمہیں آزماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شر دے کے، خوف دے کے، رزق کی کمی دے کے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، بھوک دے کے اور رزق کی کمی دے کے، اور جس کے ہاں رزق کی بہت ہی زیادہ رزق کی مطلب لائک وائز گنا بھی نہ جاتا، جن کے پاس، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ لوگ کامیاب نہیں ہیں، کیونکہ میں نہیں کہتا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں بیت اللہ کے ساتھ، کمر لگی ہوئی ہے، ہم الاکثرون ہم الاکثرون ہم الاکثرون، خسارے پانے والا ہے، خسارہ پانے والا ہے، خسارہ پانے والا ہے۔ اللہ کے نبی کون ہے خسارہ پانے والا؟ جتنا جو کوئی غنی ہے اتنا ہی خسارہ پانے والا ہے۔ ابن آدم کو گاڑ کے رکھ دوں گا، اس کے میں پاؤں کے اندر میکھے ڈال دوں گا، یہ ہل نہیں سکتا جب تک میرے 4 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ 2 سوال ہیں، 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا، 2 سوال ہیں، رزق کیسے کمایا، خرچ کہاں کیا، میں نے کہاں خرچ کیا، کمایا کیسے تھا، یہ جب تک میں جواب نہیں دوں گا، میں جو ہے نا اللہ کے سامنے سے میری پاؤں کے اوپر میخیں لگیں گی، میں ہل بھی نہیں سکتا، کوئی جواب کون دے گا، کون جواب دے گا؟ تو اس لیے رزق کی جو فراوانی ہے نا بہت ہی زیادہ، جو کہ ایک حد سے تجاوز کر جاتی ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اور اللہ کے نبی کے ہاں کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں اتنا رزق ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی کے سامنے ایسے نہیں کرنا پڑے، اور اس ہاتھ سے آپ دیتے رہیں، اور اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔